أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان من، ابھی آپ نے مجھ سے قبل دو مداحان رسول کی زبانی انتہائی خوبصورت لب و لہجے میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی، اور ساتھ ہی ساتھ دو بہترین خطاب آپ نے اپنے کانوں سے سماعت کی. اگر دونوں کی تقریر کو ملایا جائے تو 1 گھنٹہ تو ہو ہی گیا. اب باقی جتنا وقت ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں نظر کریں. عزیزان محترم، جس طرح اس محفل کو اہل خانہ نے سجایا ہے اور جس نیت سے سجایا ہے، میرا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم کی خصوصی توجہ اس محفل مبارک پر. بولیں گے سبحان اللہ. عزیزان محترم، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور اس محفل کی نورانیت کو دیکھ کر اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اہل خانہ نے اسی نیت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے کہ اللہ اس محفل کے صدقے و توسل سے دلہا اور دلہن کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں عطا فرمائے. تو یہ ہماری دعا بھی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. اب آئیے میں اپنے گفتگو اور اپنے عنوان اور اپنے ٹاپک کو آگے لے کر کے جاؤں. سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سیدہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، زیادہ لمبی چوڑی تمہید کو نہ باندھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں اس حدیث سے مبارکہ کو پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ آخر رسول کے غلام ان محفلوں کو سجاتے کس لیے ہیں. بول دیں گے سبحان اللہ. بھئی ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا، ہر کام کے پیچھے کوئی منشا ہوتی ہے، کوئی ارادہ ہوتا ہے. تو آخر یہ شادیوں کے موقع پر محفلوں کو کیوں سجایا جاتا ہے؟
تو کتاب کا نام ذرا نوٹ کریں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں. کتاب کا نام ہے المودۃ فی القربی. لکھنے والے ہیں میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ. آپ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر اور جس جگہ جس علاقے میں, آپ کی سبحان اللہ سے ہی میری تقریر کا آغاز ہوا. اور دیکھیے تقریر کروائی نہیں جاتی ہے, تقریر کی نہیں جاتی ہے, تقریر کروائی جاتی ہے. تو آپ اگر مسکرا کر سنیں گے تو انشاءاللہ بولنے میں کامیاب ہو جاؤ گے, اور گھور کر سنیں گے تو 10 ہی منٹ میں اپنے عنوان کو سمیٹنا ہوگا. تو توجہ ہے آپ کی. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس علاقے میں اور جس جگہ جس محلے میں اور جس سرزمین پر میرا اور میری آل کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کر میرا اور میری آل کا ذکر سنتے ہیں. کیا سمجھے دوستو, اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس علاقے میں جس جگہ میرا اور میری آل کا ذکر ہوتا ہے, یعنی کبھی حسین کا ذکر ہوتا ہے, کبھی حسن کا ذکر ہوتا ہے, کبھی مولا مشکل کشا کا ذکر ہوتا ہے, کبھی سیدہ کائنات کا ذکر ہوتا ہے, اور کبھی خود رسول کائنات کا ذکر ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کر ان تمام ذکر کو سنتے ہیں, اور جب محفل برخاست ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتے ہیں, یعنی آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. اور جب ان کی ملاقات اپنے ساتھی فرشتوں سے ہوتی ہے تو وہ فرشتے انہیں آتا دیکھ کر پوچھتے ہیں, اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہم اس مقام اور اس علاقے سے آ رہے ہیں جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا ہے. پھر پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کئی بار جانا ہوا, کئی بار آنا ہوا, آج سے پہلے تو یہ سوال ہم سے کبھی نہ کیا گیا کہ کیوں کہاں سے آ رہے ہو, کس مقام سے آ رہے ہو. آج اگر تم نے پوچھا ہے تو اے فرشتوں پوچھنے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تم نہیں جانتے, ارے جب سے آئے ہو تمہارے بالوں پر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. جب وہ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو کئی جگہوں پر جاتے ہیں, لوٹ کر بھی آتے ہیں, پہلے تو کبھی نہیں پوچھا, تو جواب کتنا خوبصورت ملتا ہے کہ فرشتوں جب سے آئے ہو نا تمہارے بالوں پر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہ سونگھی. اس کے بعد کہتے ہیں فرشتوں ایسے کام نہیں چلنے والا, اب تمہیں بتانا پڑے گا کہ وہ جگہ کون سی تھی, وہ مقام کون سا تھا, وہ شہر کون سا تھا, وہ محلہ کون سا تھا جہاں تم نبی اور نبی کی آل کا ذکر سن کر آ رہے ہو. اللہ اکبر. وہ فرشتے کہتے ہیں ساتھی فرشتوں اب وہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ تو جواب ملتا ہے کہ جو ذکر کرنے والا تھا وہ بھی گھر کو چلا گیا, اور جو ذکر سننے والے تھے وہ بھی گھروں کی اور پلٹ گئے. اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب فرشتوں کا جواب سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیے. فرشتے جواب دیتے ہیں اے ساتھی فرشتوں ہمیں نہ پڑھنے والے سے مطلب ہے نہ سننے والے سے مطلب ہے, ارے ہمیں تو اس مقام, اس علاقے, اس جگہ سے مطلب ہے جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا. فرشتوں نے پوچھا جا کر کیا کرو گے؟ فرشتوں نے پوچھا کہ جا کر کیا کرو گے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ
کہ جس علاقے میں اور جس زمین پر نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں پر جا کر اپنے بالوں پر کو زمین پر رگڑیں گے تاکہ اللہ وہ خوشبو ہمیں بھی عطا۔ تو دوستان محترم جان لیا نا کہ جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ آنے والوں کا معطر فرما دیتا ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جسے زمانہ امام حسین کہتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت شادی کا موقع ہے اور یہاں پر آپ کربلا سنانے چلے آئے، میں کہوں گا نادان یہی تو وہ ذکر ہے، یہی تو وہ ذکر ہے کہ جن کے ذکر کی برکت سے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ اور بھلا کیوں نہ ذکر کیا جائے، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور پھر اس کا برتھ ڈے آئے تو 10 کلو کا کیک کاٹا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے۔ کیوں صاحب؟ کہ بھئی آج پوتے کا برتھ ڈے ہے۔ تو دوستوں 5 شعبان المعظم اس کی ولادت کا دن ہے جس کے بارے میں ہندوستان کی سرزمین کا راجا جو راجستھان میں آرام کر رہا ہے وہ کہتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ 5 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ولادت کا واقعہ سنا کر بڑی تیزی سے پھر اپنے عنوان کی طرف آؤں گا۔ عزیزان گرامی، کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء۔ ملا حسین وائز کاشفی نے اس کتاب میں اہل بیت کے مناقب کو جمع کیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر ادھر ادھر کی بات کی جائے تو حوالہ کوئی نہیں مانگتا، لیکن جب نبی کی آل کی بات آ جائے تو چاروں طرف سے حوالے طلب کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ حوالہ انہی کے حوالے کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اور جو روایت پڑھنے لگا ہوں ویسے تو بڑی طویل ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ عزیزان گرامی، 5 شعبان المعظم حسین کی ولادت ہو رہی ہے۔ اب ایک فرشتہ جس کا نام ہے فطروس، اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا تھا کسی کام کرنے میں تھوڑی دیری ہو گئی، اللہ کو جلال آیا، بالوں پر چھین لی اور زمین پر ڈال دیا، اور وہ فرشتہ ایک غار میں بیٹھ کر صدیوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس غلطی کی معافی طلب کرتا رہا، پروردگار خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، معاف فرما دے، لیکن اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہ کیا۔ اب 5 شعبان المعظم نبی کے گھر، علی کے گھر حسین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے حکم دیا، اے جبرائیل کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی کے گھر، میرے حبیب کے گھر حسین کی آمد ہوئی ہے؟ اے جبرائیل خود بھی جاؤ اور اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر جاؤ، جا کر میرے حبیب کو اور میرے حبیب کے حبیب کو مبارک باد۔ تو حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر اترنے لگے۔ اب فطروس فرشتہ غار میں بیٹھ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ آج کیا ہو گیا۔ جبرائیل کے ساتھ اتنا بڑا قافلہ، جب جبرائیل امین زمین کے قریب آئے تو فطروس نے عرض کیا کہ اے بلبل سدرا کہاں چلے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم
علی کے گھر اللہ نے حسین کو پیدا کیا اور اللہ کا حکم ہے کہ جا کر کے مبارکبادی دو۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ، اور یہ حقیقت بھی ہے اور عقیدت بھی۔ فرشتوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ فرشتے ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جو فرشتہ حالت قیام میں ہے وہ قیامت تلک حالت قیام میں رہے گا۔ جو فرشتہ حالت رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں رہے گا۔ جو حالت سجدہ میں ہے وہ حالت سجدہ میں رہے گا۔ جو حالت قعدہ میں ہے وہ حالت قعدہ میں رہے گا۔ لیکن اے پروردگار، آج کیا ہوا؟ 5 شعبان المعظم پتہ یہ چلا کہ رب نے فرشتوں سے کہا کہ میری عبادت چھوڑو اور حسین کی زیارت کو چلو۔ عزیزان من، کہا کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، اللہ نے شہزادہ عطا کیا ہے۔ فطروس نے کہا کہ صدیاں گزر گئیں، معافی طلب کرتا رہا، اللہ نے معاف نہ کیا، لگتا ہے کہ بڑی اہم شخصیت کی آمد ہوئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں اس کے وسیلے سے معافی طلب کروں گا تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اے جبرائیل، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ جبرائیل نے کہا فطروس، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، جب تک اللہ اجازت نہیں دیتا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والا نہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا پروردگار، یہ آنا چاہتا ہے۔ رب نے کہا جبرائیل لے جاؤ۔ جبرائیل نے ساتھ لیا، پہنچے در زہرا پر، اجازت طلب کی، اجازت مل گئی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک ایک فرشتہ آ رہا ہے، حسین کی ولادت پر علی اور نبی کو مبارکبادی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یا رسول اللہ شہزادہ مبارک ہو، علی بیٹا مبارک ہو۔ جب تمام فرشتے نبی اور علی کو مبارکبادی دے کر چلے گئے تو نبی کی نگاہ رحمت فطروس پر پڑی۔ نبی نے کہا جبرائیل، یہ فرشتہ کون؟ عرض کرتے ہیں سرکار، ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، اس در پہ آیا ہے تاکہ اللہ شفا دے دے، کیونکہ اللہ نے بالوں پر چھن لیے ہیں، قوت پرواز بھی اللہ نے چھن لی۔ یا رسول اللہ، اس در پہ شفا پانے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل، اسے قریب بلاؤ۔ جبریل امین پکڑ کر کے قریب لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے اس کی زبانی بھی سنا، سن کر مسکرائے اور فرمایا فطروس صحیح جگہ پر آیا ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے شفا عطا کر دے تو اے فطروس آگے بڑھ اور اپنے بالوں پر کو حسین کے جھولے سے مس کر دے۔ اب فطروس آگے بڑھے اور جیسے ہی اپنے بالوں پر کو حسین کے جھولے سے مس کیا، اللہ نے بالوں پر بھی عطا کر دیے، قوت پرواز بھی عطا کر دی۔ اب فطروس نے کہا آقا حسین، یہ بالوں پر آپ کے صدقے میں ملے ہیں، جب پکارو گے فطروس خدمت کے لیے حاضر۔ تو اللہ نے امام عالی مقام کی ولادت کے موقع پر فطروس کو شفا عطا کر دی۔ اور دوستان محترم، بات عرض کرتا چلوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ یہ جو صحابہ ہیں نا، انہوں نے ہی بتایا ہے کہ ان کا ادب کیسے کیا جائے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے صحابہ سے سیکھا ہے، بولیں گے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ ارشاد فرمایا، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ اور ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہو، یا حضرت عمر بن خطاب کی ذات ہو، یا حضرت عثمان غنی کی ذات ہو، یا کسی بھی صحابی کو آپ لے لیں، تمام صحابہ نے نبی کی آل کا ادب کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ان سے محبت کیسے کرنی چاہیے۔ تو امام کا ذکر کر کے بڑی تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ عزیزان ایمان، حضرت ابو ہریرہ، بولیں گے سبحان اللہ، وہ جلیل القدر صحابی کہ نبی کی صحبت پائی، 5000 سے زیادہ احادیث کو روایت کیا، کثیر احادیث کو روایت کرنے والی ذات حضرت ابو ہریرہ کی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسین ایک جنازے کو دفنا کر گھر لوٹ رہے تھے۔ توجہ سے سنیے گا بات۔
ایک جنازے کو دفنا کر گھر لوٹ رہے تھے کہ آپ کو تھکان لگی، آپ راستے میں بیٹھ گئے۔ اب آپ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے، ہر صحابی اپنے گھر جا رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی ان میں شامل۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ شہزادہ رسول شہزادہ علی راستے میں تشریف فرمائے بیٹھے ہیں تو فوراً قریب آ گئے، اور آنے کے بعد جو لباس پہنا تھا اس میں سے ایک کپڑا پھاڑا اور پھاڑ کر امام حسین کی نالین کو صاف کرنے لگے۔ اور زور سے اب یہ عمل ہے حضرت ابو ہریرہ کا کہ جب دیکھا کہ نواسہ رسول تشریف فرما، نالین پر گرد، تو لباس کی پرواہ کیے بغیر پھاڑا اور حسین کی نالین صاف کرنے لگے۔ آقا حسین نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ انت تفعل ھذا، اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو جلیل القدر صحابی ہو، نبی کے ساتھ یعنی نانا کے ساتھ کثیر صحبت پائی ہے، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اب حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیں، کہتے ہیں اے نواسہ رسول، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ انہیں نہیں معلوم۔ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ انہیں نہیں معلوم۔ اے نواسہ رسول، میں جانتا ہوں کہ آپ وہ ہیں جسے مصطفیٰ کبھی چوما کرتے ہیں، جسے مصطفیٰ کبھی سونگا کرتے تھے۔ ارے رسول جب سجدے میں چلے جاتے اور آپ پشت پر سوار ہوتے تو اللہ کے رسول سجدے کو طول کر دیا کرتے تھے۔ آقا حسین انہیں آپ کا مقام نہیں معلوم۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے نواسہ رسول، اگر انہیں آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ پتا چل جائے تو آقا حسین یہ آپ کے قدموں کو زمین پر ٹکنے نہ دیں اور اپنے کاندھے پر لے کر کے گھومے اور زمانے کو بتائے کہ دیکھو یہ وہی شہزادہ ہے جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ اور دوستو امام اعظم کا بھی دین گزرا۔ بھئی امام اعظم کون ہے بتائیے؟ امام اعظم وہ ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، شرعی مسائل میں ہم جن کی اتباع کرتے ہیں اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ آپ کو کبھی بتایا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ محدثین کی اگر سیرت کو اٹھا کر کے پڑھیں گے دوستو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر محدث بن واسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ بڑے سے بڑا محدث ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ کون امام اعظم؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ 60 سال کی عمر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام یہ تو بتاؤ عمر کتنی ہے؟ بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی۔ امام اعظم کی عمر 60 سال تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نعمان کی عمر صرف 2 سال ہے۔ پوچھا گیا نا کہ امام کتنی عمر ہے آپ کی؟ 60 سال کے تھے، کہا 2 سال۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام 2 سال کیسے؟ تو وقت کے امام نے جواب دیا کہ اے سائل سن لے، یہ نعمان بن ثابت نے جو 2 سال علی کے بیٹے یعنی امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ہیں، اگر وہ 2 سال میں امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں نعمان ہلاک ہوگا۔ علماء سے سنا ہوگا۔ اب جو بات کہنے لگا تھا وہ یہ تھی، توجہ ہے آپ عزیزان من، آپ کے دادا کا نام ہے حضرت زوطا رضی اللہ تعالی۔
آپ کے دادا مولائے کائنات کے مریدوں میں سے، مولائے کائنات کے چاہنے والوں میں سے کوفہ آ گئے تھے آپ، اور مولائے کائنات سے اتنی محبت تھی کہ اکثر ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت زوطا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت ثابت کو لے کر علی کی بارگاہ میں آئے۔ بولیں گے سبحان اللہ؟ بھئی 1:30 بجنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنے خاموش ہوں، یہ جودھپور ہے۔ تو عزیزان ایمان توجہ، حضرت زوطا علی کے مرید اور مولا سے اتنی محبت کہ کئی بار ملاقات کے لیے آنا جانا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے ثابت کو لے کر آئے، یعنی امام اعظم کے والد کو لے کر آئے، اور لانے کے بعد اس کرتے ہیں مولا آپ تو باب مدینۃ العلم ہیں، ذرا شہزادے کے لیے دعا کر دیں۔ اب مولائے کائنات کی نگاہ ولایت دیکھو، علی نے حضرت نعمان کے والد یعنی حضرت ثابت کو دیکھ کر کے کہا کہ اے زوطا میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کی نسل میں بے پناہ علم کی برکتیں عطا فرمائے۔ دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کی نسل میں علم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور زمانے نے دیکھا نعمان تھے اپنے وقت کے امام اعظم بن گئے۔ تو عزیزان محترم، جو ان کی جوتیوں کو اٹھا لیتا ہے اور سر پہ رکھ لیتا ہے، پھر اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو خوب بلند فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، بعد ذکر رضا اور فکر رضا کی چل رہی تھی، اب ذرا میں بھی جوش میں آیا ہوں تو علماء کرام کی توجہ اور ایک واقعہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ؟ غور تو نہیں ہو رہے آپ؟ عزیزان من، ہوتا یہ ہے ذکر رضا تو سب کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن فکر رضا کہیں کہیں دکھائی پڑتی ہے، اور سارا مسئلہ فکر رضا کا ہے۔ اور رہی بات اعلیٰ حضرت کے فتاووں کی، تو فتاوی رضویہ سے ہر کوئی اپنے مطلب کا تو نکال لیتا ہے، وہ نہیں نکالتا جو اعلیٰ حضرت نے نبی کی آل کے بارے میں لکھا ہے، وہ نہیں پڑھتا جو اعلیٰ حضرت نے نبی کی آل کے بارے میں لکھا ہے۔ تو سارا مسئلہ فکر رضا کا ہے، ٹھیک ہے، ذکر رضا سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نبی کی آل سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ تو آپ نے اکابرین سے سنا ہے، میں تو بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، بریلی کی سرزمین ہے، ایک سید صاحب تھے، غریب تھے، مفلوق الحال تھے، مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں آپ، لیکن انداز بالکل مختلف تھا۔ عام طور پر فقراء کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں کے نام پہ دے دو، لیکن سید صاحب کا انداز یہ تھا کہ جب بھی کسی کے دروازے پر جاتے تو کہتے کہ سید کو دلواؤ۔ کیا کہتے بولے؟ سید کو دلواؤ۔ اب بریلی کی سرزمین ہے، ایک مرتبہ مانگتے مانگتے اعلیٰ حضرت کی خانقاہ پر پہنچے۔ میرے دوستوں، ضروری نہیں ہے کہ جو بات زور سے کہی جائے وہی دمدار ہو، آہستہ سے کہیں بھی بات بھی دمدار ہوتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی خانقاہ پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت کے کانوں میں جب آواز آئی سید کو دلواؤ، اب تڑپ گئی اعلیٰ حضرت کی روح کہ فقیر کے گھر آقا زادہ فوراً خانقاہ سے باہر آئے، اور جتنا نذرانہ دن بھر میں آیا تھا سارا نذرانہ سید زادے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدھا دینے لگا ہوں ذکر رضا اور فکر رضا، علماء کی توجہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کہ جتنا نذرانہ تھا سید زادے کی خدمت میں نظر کیا۔ اب جو جھولی تھی اس میں نوٹیں بھی تھیں، سکے بھی تھے، اور اس زمانے میں چونی کی بھی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ سید زادے سے کہا کہ شہزادے شرمندہ نہ کریں، یہ جتنا ہے اسے قبول فرما لیں۔ اب سید صاحب نے 150 کی نوٹ نہ اٹھائی بلکہ ایک چونی اٹھائی اور اپنی جیب میں ڈال دی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا شہزادے کوئی غلطی ہو گئی، اتنا کم قبول کیا، سارا قبول کر لیں۔ تو سید کا جملہ سنیں، یہی تو پہچان ہے سادات کی۔ کہتے ہیں کہ احمد رضا
سید کو جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا، جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا، زیادہ کی حاجت نہیں۔ ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں۔ اللہ اکبر کہا کہ جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا۔ اعلیٰ حضرت اپنی خانقاہ میں تشریف لے آئے، خادم کو بلایا اور بلا کر کے کہا خادم یہ شہزادے ہیں، سید زادے ہیں، انہیں ادب کے ساتھ دروازے تک پہنچ کر کے آؤ، اب جملہ سنیں اور فکر رضا کو لے کر کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خادم یہ آل رسول ہیں، آل رسول، آج کے بعد جب بھی دکھیں، جملہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرے خادم یہ سید زادے ہیں، سید زادے، آج کے بعد جب بھی دکھے نذرانہ دے دینا اور دے کر کے کہنا کہ آقا زادے احمد رضا کو جو کچھ ملا ہے سادات کے قدموں کی برکت سے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ یہ ہے ذکر رضا اور فکر رضا۔ علماء سے گزارش ہے کہ ذکر رضا جب بھی کریں تو فکر رضا کے ساتھ کریں، ذکر رضا جب بھی کریں فکر رضا کے ساتھ کریں۔ اب آخر میں دو باتیں توجہ کے ساتھ، شادی کا موقع ہے نا۔ اب دیکھیے دوستان محترم، کوئی ایسا گھر باقی نہیں ہے جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا۔ اور ابھی آپ نے زندگی سنوارنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں حضرت کی زبانی سماعت کیا، ان سے قبل آپ نے ان کی زبانی سماعت کیا۔ میں ایک جملہ دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ شخص ولی ہے جس کی تعریف اس کی بیوی کرتا ہے۔ مسکرا کر سنے رہے تمہارے زیادہ بیٹھا، شادی شدہ ہے نا یار۔ وہ شخص ولی ہے وطن بھائی، وہ شخص ولی ہے جس کی تعریف اس کی بیوی کرے۔ بیوی ہی اس ذات کو کہتے ہیں جو سب کی تعریف تو کر سکتی ہے مگر شوہر کی تعریف نہیں کرتی۔ اور آخر میں کیا جملہ کہتی ہے وہ؟ بچوں کے لیے ٹھہری ورنہ کب کی چلی جائے۔ یہ بچوں کی وجہ سے اس گھر میں ہوں ورنہ میں تو کب کی چلی جائے۔ اور اس مرض سے ہر مرد پیڑی ہے۔ تو آج میں آپ کو ولی بنانے آیا ہوں۔ آپ کو کیا بنانے آیا ہوں؟ ولی بنانے۔ بھئی ولی بننا چاہتے ہو یا نہیں؟ جو ولی بننا چاہتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے کہ ہاں میں ولی بننا چاہتا ہوں۔ سب ولی، شرمائیے مت، بہت بڑا رتبہ، سب ولی بننا چاہتے ہیں۔ دیکھتا ہوں کہ جو بات کہنے لگا ہوں اس پر عمل کون کون کرتا ہے۔ ولی کا نام ہے حضرت ابو الحسن خرقانی، بولے سبحان اللہ۔ ایک پڑھا لکھا مرید تھا، آہستہ سے بولوں گا تاکہ آپ کو لطف آئے۔ پڑھا لکھا مرید تھا، 6-8 مہینے میں سال بھر میں ایک آدھ مرتبہ حضرت سے ملاقات کو آتا تھا اور ملاقات کر کے نذرانہ پیش کر کے چلا جاتا تھا۔ بڑی مدت کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے کو آیا تو پتہ لگا کہ حضرت خانقاہ میں نہیں ہے، گھر پر تشریف فرما۔ تو گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت کی بیگم باہر آئی، پوچھتی ہے کون اور کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا کہ میں ولی کامل عارف باللہ، بڑے متقی ہیں میرے پیر، میں ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا۔ بیوی نے سنا تو ایک ہی جملہ کہا کہ وہ ولی کب سے بن گیا؟ ابو الحسن ولی کب سے بن گیا؟ اب مرید کے سامنے پیر صاحب کی بیوی اگر پیر صاحب کی برائی کر دے مسئلہ نہ ہو جائے گا؟ دل ٹوٹ گیا، سوچنے لگا کیا کروں؟ سالوں پیر تلاش کرتا رہا، بڑی مشکل سے حضرت ملے، پتہ لگا ان میں بھی گڑبڑ۔ اب جاؤں تو جاؤں گا بڑا پریشان،
گھر کے قریب میں کوئی درخت تھا، کھڑا ہو گیا، درخت کے نیچے ایک شخص دور سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، بلا کر کہتا ہے کیوں پریشان ہو؟ کہا کیا کروں، پریشان ہونے کی بات ہی نہیں، کیا ہوا؟ آیا تھا پیر سے ملنے، سمجھتا تھا بہت بڑے ولی ہیں، بیوی کہتی ہے وہ تو فلاں فلاں ہے، وہ تو ولی نہیں ہے، ڈھونگی ہے، بابا ہے، اب دل ٹوٹ گیا، کیا کروں؟ اب وہ شخص گھر کے حالات جانتا تھا، تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، ابو الحسن خرقانی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کو گئے ہیں، جب لکڑیاں کاٹ چکیں گے تو فوراً گھر کی طرف آ جائیں گے، کچھ دیر انتظار کرو، بس آتے ہی ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے صاحب، اگر اتنی گارنٹی دے رہا ہے تو کچھ دیر انتظار کر لیا جائے، ویسے بھی بڑی دور سے آیا ہوں۔ انتظار کرتے کرتے کیا دیکھتا ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی شیر پر سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ کس پر سوار؟ شیر پر سوار، شیر کو سواری بنائے ہوا، شیر پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، اور ہاتھ میں ایک لمبا سا اژدہا ہے جسے آپ نے چابک بنا ہوا، اور اسے ایسے گھما گھما کے آ رہے ہیں۔ اب مرید نے منظر کو دیکھا، عقل حیران، جب شیخ قریب آئے تو قدموں کو پکڑ کر کے کہا کہ حضور وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے جو میں دیکھ رہا؟ تو حضرت نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، یہ ولایت مجھے سجدوں کی وجہ سے ملی ہے، یہ ولایت مجھے روزے رکھنے کی وجہ سے ملی ہے، یہ ولایت مجھے قرآن کی تلاوت کرنے سے ملی ہے۔ اے مرید جان لے، ابو الحسن کو یہ ولایت سجدوں کی وجہ سے نہیں ملی، ظالم بیوی کے ظلم پر صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ پیغام صرف اتنا ہے کہ اللہ نے جسے آدھی عقل سے نوازا تو پھر وہ کام بھی ایسے ہی کرے گی۔ ایسے موقع پر آپ کو صبر سے کام لینا، اور آپ کے سامنے تو نبی کی سیرت ہے، آپ کے سامنے تو علی کی سیرت ہے، آپ کے سامنے تو مخدومہ کائنات کی سیرت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی کبیدہ خاطر ہو تو ان کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھ لیا کرو، ان کی سیرت بتائے گی۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ بیوی عطا کی ہے کہ فاطمہ نے ساری زندگی علی سے کسی چیز کو طلب نہ کیا، ساری زندگی جتنا وقت میں نے فاطمہ کے ساتھ گزارا ہے، مولا علی کہتے ہیں آج تک کبھی حسنین کی ماں نے، نبی کی شہزادی نے علی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ عزیزان محترم، یہ مولا کائنات اپنی بیوی ہماری ماں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدہ کائنات نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اور ایک جملہ دے کر بات کو تمام کروں گا کہ نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کی آمدنی کے مطابق خرچ کرے۔ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، شوہر کی آمدنی ہے 5,000 اور کپڑوں کا ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 3,000 سے کم تو چاہیے ہی نہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایسی بیوی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور وہ بیوی جو شوہر کی آمدنی کے حساب سے اپنی زندگی کو جیتی ہے، فقر میں زندگی گزارتی ہے، صبر سے کام لیتی ہے، نبی نے فرمایا ایسی بیوی مرنے کے بعد فوراً جنت میں داخل کر دی جائے۔ عزیزان من، دعا یہ ہے کہ مولا اس محفل کی برکت سے دلہا اور دلہن کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں کوئی خطا لفظش ہوئی تو مولا معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام